أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رواں دوا ہے، چل رہا ہے. آج 18واں روزہ ہے. تو یہ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا یہ مبارک مہینہ گزرتا ہوا جا رہا ہے. برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں، لائف میں، عمر میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب کیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی بار بھی ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب فرمائے. اسکول حاضہ کی طرف سے، ادارہ حاضہ کی طرف سے آج نماز ڈے، یعنی نماز کا دن منانے کا اعلان کیا، اور آپ سب بھی یہاں پہ آئے. جیسے ہم قائد اعظم ڈے مناتے ہیں یا کوئی اور ڈے مناتے ہیں، وہ صرف اس دن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. جو ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ ڈے، وہ دن بھی ختم. لیکن نماز کا جو ڈے ہے، نماز کا جو دن ہے، یہ ہر روز ہے، ہر وقت ہی نماز کرتے ہیں، ہر ساتھ جو ہے وہ نماز ہی کے دن ہے. تو یہاں پر آ کر آپ بچیوں نے نماز کا ہی طریقہ سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. اور یہ دن گویا کہ آپ کے زندگی کے سب سے اہم عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، نماز، اس کی بنیاد ہے کہ آپ اس دن میں جو کچھ سیکھیں گے باقی ایام میں آپ اس پر عمل کریں گے، اور اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کو بھی اسے بتائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے محلے میں رہنے والوں کو بھی اسے آگاہ کریں گے کہ آپ نے بھی اس طریقے بھی نماز پڑھنی ہے. محترم سامعین، نماز سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے نماز کے لیے کہ آپ پاکی حاصل کریں، اور پھر آ کر کے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، رب سے بات کریں، ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں. حدیث کے اندر ہے کہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، پاکی کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. یہ پاکی حاصل کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس کے شرائط میں سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ابتدائی شرط ہے. تو وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے دھونا. یہ بچے اس طرف توجہ کریں گے. فاطمہ، کہ وضو کا لغوی معنی ہے دھونا. جیسا کہ آپ اپنے ہاتھ کو دھوتی ہے، اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں یا اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ دھونے کا معنی. یا گھر میں ہماری ماں بہنیں جو برتنوں کو دھوتی ہے، دھونے کا معنی ہے وضو. یہ لغت میں کہا جاتا ہے اسے کہ دھونا. شریعت میں وضو کا معنی ہے کہ مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے پہ دھونا، اسے وضو کہا جاتا ہے. جسم کے مخصوص اعضاء کو
مخصوص طریقے پہ دھونا، اسے وضو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے ہو، جب تم گھر سے جاتے ہو کہ میں مسجد جاؤں نماز پڑھوں، اور جب بچیا گھر میں یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 4 کام یہ کر لینا اور تب جا کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دینا۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض وہ یہ ہے کہ پورے چہرے کا دھونا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پیشانی کے بال سے لے کے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اسے کہتے ہیں مکمل چہرہ۔ مکمل چہرہ جو انسان کا ہے، یہ ہم آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ پورے چہرے کا دھونا وضو میں یہ فرض ہے۔ اگر ایک بال کی برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ تو چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو فرض ہے وہ ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ دوسرا فرض ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسے بھی آپ نے دھونا ہے۔ وہ ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک اسے دھویا جاتا ہے، یہ حصہ اس میں کیا ہے شامل ہے۔ جس طرح کہ بچوں کو ہم کلاس میں بھی کسی کو بلا کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ اس طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے وضو۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یعنی سر کو آپ ڈیوائڈ کریں 4 پہ، تو جو ایک حصہ آ رہا ہے چوتھا اس پہ آپ مسح کر لیں، یہ فرض ہے۔ وہ عموماً ایک بالش کے برابر، اگر آپ کے بال یہاں تک بھی گیلے ہو گئے تو تب بھی کیا ہے کافی ہے، یہ فرض مسح ہے۔ یہاں تک پورے سر کا مسح کرنا وہ پھر سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ سخت ہڈی ہے پاؤں کے اندر جسے ٹخنا کہا جاتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اسے بھی دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرض آپ کریں گے تو تب آپ کا وضو ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ وضو تو آپ کا ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہم نے بھی سے ہی ظاہراً خیال و خیال میں آپ کا وضو کر دیا بغیر پانی کے، سمجھ گئے بات؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مصلی بچھا کے آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں گے، اور جو بچے ہیں یہ اپنے ٹخنوں کو ننگا کریں گے اور بچیاں اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھے گی، کیونکہ بچوں اور بچیوں کے نماز میں، مردوں اور عورتوں کے نماز میں جو مین فرق ہے وہ ہے پردے کا۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ عورت بجائے گھر کے صحن کے، برآمدے کے، گھر کے کمرے کے اندر جا کر کے نماز پڑھے تاکہ پردہ مکمل طور پر ادا ہو اور کسی کی نگاہ اور نظر اس پہ نہ پڑے۔ تو مین جو کنسیپٹ ہے شریعت کے اندر جو اس نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں پردے کا خاص کر خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے اور مرد حضرات، بچے حضرات وہ مسجدوں میں جا کر کے نماز کی یہ اہم ترین عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ گھر میں جو صاف جگہ ہوتی ہے ادھر آپ جائے نماز مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور بچے ہیں وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو یہ کیا ہے بہتر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی جب مرد یعنی آپ سب بچے مسجد میں نہ آئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جا کر کے ان کے گھر کو آگ لگا۔ اس سے سخت ارشاد اور اس سے سخت کلمہ
کسی اور عبادت کے بارے میں نے نہیں سنا حدیث مبارکہ میں کہ جتنا سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھا کریں۔ بہت اہم عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اور یہ اسلام کا رکن بھی ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان میں سے یہ بھی شامل ہے۔ بالآخر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کوشش یہ ہے کہ مختصر بچوں کو سمجھ میں آئے۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں گے، تو نماز میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، سنت کی نماز ادا کر رہے ہیں، فرض کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا آپ وطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا آپ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز ہے؟ یا صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، یا رمضان المبارک میں آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت اصل میں کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو، کہ دل کے اندر ارادہ کر لے کہ یار بس میں نے یہ 2 رکعت فرض کی فجر کی پڑھنی ہے، یہ 4 رکعت میں نے ظہر کی پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ پڑھے دل میں ارادہ کر لے کہ میں یہ نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں 2 رکعت کی نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلاں یہ بھی کرے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن صرف دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں تب بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ رب جو ہے نا وہ انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، خاص کر مسلمان کو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تبارک و تعالی سینوں کی بھی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، رازوں کو بھی جاننے والے ہیں، اسراروں کو بھی جاننے والے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض نماز، یہ سنت، رب کے جو ہے نا سافٹ ویئر میں یہ آ جائے گا، اور آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کے سافٹ ویئر میں آپ کے لیے نیکی لکھنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوگئے تو اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کیونکہ ٹیچر حضرات بھی یہاں پر بیٹھی ہے۔ اب دیکھیے، بچوں کو میں کلاس میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بلائے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے، وہاں پر آپ نے اسپیچ کرنی ہے، وہاں پر آپ کا تقریر ہے، تو بچے بہترین کپڑے، ماں باپ کے بہترین کپڑے ان کو پہنائیں، بہترین جو بھی ہے جو اسے سوٹ کرتا ہے، جو عموماً وہ پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، ان کو خوشبو لگائے اور ان کو بہترین قسم کے بوٹ چپل گھومنے دے، تاکہ یہ جا کر کے وہ عالمی سطح پر یا قومی سطح پر جا کر کے یہ پارلیمنٹ میں تقریر کریں گے، اسپیچ کریں گے، تو ہمارا بچہ ہے، ہمیں خوشی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ہمارے ملک کے بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، حقیقی بادشاہ تو رب ہے، کہ جس نے ہمیں، ہمارے ماں باپ، چاند تارے، سمندر، پہاڑ، سب چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ ایک عارضی طور پر پھر رب لے لے گا، تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے آنے کے لیے ہماری ٹوپی گندی ہوتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وضو صحیح طریقے سے کیا ہے نہیں کیا ہے، بس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، اور سوچتے ہم کو ہے گلیوں میں گھومتے ہیں بچے، ہاں، یا مرد حضرات اپنے کاروبار کا اور اپنے چیزوں کا وہاں پر سوچ جاتا جاتی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ نہیں، نماز اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نگاہ رکھتے ہیں سجدے میں، اصل میں وہاں آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ اس طریقے پہ، اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ نماز پڑھے ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کی دھیان کہیں اور چلی جائے، آپ کو نماز کے اندر خیالات آئے۔ صاف ستھرا ہو کے نماز کے لیے آئے، وضو صحیح طریقے سے کرے، خوشبو لگائے، بہترین صاف کپڑے ہو، بہترین ٹوپی ہو، اور آ کر کے نماز پڑھے تو اس کا الگ مزہ ہے۔ آپ اپنے رب سے باتیں کریں، رب سے باتیں کریں، رب سے باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بندہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو رب فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، اسی نماز میں جواب دیتا ہے کہ یار میرے بندے نے میری تعریف کی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ جو آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و، اس نے میری بزرگی بیان کی، اس نے میری بڑائی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رب کہتے ہیں کہ اب یہ نماز ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اب مشترک ہے۔
اس سے مانگتے ہیں، رب سے بات ہے، رب سن رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر چاہے، کوئی لڑکا، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بچی، کوئی بچہ چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، تو بالکل ڈائریکٹ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، وضو کرے اور جائے نماز میں جائے اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس سے اور بہترین کیا چاہیے؟ دن میں 5 وقت آپ اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں، اور خاص کر روزے میں تو نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر جو ہے نا یہ نمازیں انسان کو بے-حیائی اور لغویات سے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں نماز کے بعد۔ اب ایک آدمی کوئی سوال کرتے ہیں، بعض اکثر بچے کلاس میں بھی کرتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہی خیالات آتے ہیں، ہم پھر بھی برے کاموں سے نہیں بچتے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارا وہ نبوی نماز نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس طریقے پہ ہماری نمازیں نہیں ہیں، خشوع خضوع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، صرف بظاہر ہم نے بڑی ڈپٹی سمجھ لیا کہ یار صبح نماز، صبح کی ڈپٹی، ظہر کی ڈپٹی، عصر کی ڈپٹی، مغرب اور عشاء کی ڈپٹی، بس پورا کر لیا، بس بات نہیں۔ یہ عبادت ہے، رب سے باتیں کرنی ہے، تب جا کر کے آپ کو نماز کے اندر ضرور آئے گا مزہ۔ تو کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی۔ تو جب آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنے بتا دی، میں نے دل کا ارادہ کرنا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے، کتنی رکعت پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے، یہ نیت آپ کر لیں، ارادہ کر لیں دل میں، اور اپنے ہاتھوں کو بچے کانوں تک اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ چلے بچے کھڑے ہو جائے صاحب۔ آپ نے قاری صاحب کی طرف دیکھنا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جہاں میں کہوں، جہاں قاری صاحب کو آپ دیکھتے ہیں اس طریقے پہ پھر آپ نے وہیں پر اپنے ہاتھوں کو رکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب دیکھیں، قاری صاحب نے جائے نماز بچھا دیا، اور قاری صاحب دیکھیے کہ پاؤں سب سے پہلے قاری صاحب نے اپنے سیدھے کر لیے، ٹھیک کر لیے، سب سے پہلے اپنے پاؤں کو قاری صاحب کی طرح برابر کریں گے، شاباش۔ پاؤں کے درمیان صرف ایک بالش کا فرق ہو، ایک بالش، آپ کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹیچر کھڑا ہو کے ان کے مسائل ٹھیک کرتے رہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، اپنے ہاتھ کے 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھیے۔ ہر آدمی اپنے یا اپنے باڈی کے مطابق، جتنی باڈی ہے اسی کے مطابق اپنے پاؤں رکھیے۔ جی عبدالرافع، آپ کا باڈی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے آپ ایسا ہے نا، اپنے باڈی کے مطابق اپنے پاؤں رکھیے، فاصلہ اس کے مطابق، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلے آپ نے پاؤں کو ٹھیک کرنا ہے، اور بچوں نے اپنے پانچوں کو اٹھانا ہے ٹخنوں سے اوپر۔ دیکھیں میرے پانچوں اوپر ہے، قاری صاحب کی بیٹی کا ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ ٹخنے قاری صاحب کا نظر آ رہا ہے نہیں سر، یہ دیکھو اس سے اوپر کرنا ہے آپ نے، سب اے سے اوپر کرنا ہے، ادھر سے آ کے اے سے اس کو اوپر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پاؤں ٹھیک کرنے کے بعد آپ کی نظریں اپنے سجدے کی جگہ پر ہو، جہاں پر آپ اپنی پیشانی رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ پیشانی رکھیں گے۔ نظریں آپ کا ادھر ہو، کہاں پر ہو؟ جدھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، جدھر آپ نے اپنے پیشانی اور ناک اور آنکھوں کو رکھنا ہے، ادھر آپ نے نظر رکھنی ہے جی۔ اس کے بعد بچوں نے جی پاؤں ٹھیک کر لیا سب نے، کوشش کرے بھائی اس طریقے میں پھر آپ لوگوں نے پورے رمضان میں، اس کے بعد بھی پھر آپ نے پڑھی پوری زندگی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میں نے کہہ دی، یہ آپ لوگوں میں ایک بنیاد ہے۔ پاؤں ٹھیک کرنے کے بعد، پانچے ٹھیک کرنے کے بعد، بچے پانچے اوپر، بچیوں کے پانچے نیچے، ساتھ فرق بھی بتا رہا ہوں میں، بچیوں کے پانچے نیچے اور بچوں کے اوپر، ٹخنے سے، سخت ہڈی سے۔ اس کے بعد نگاہیں، اپنی نظریں اس سجدے کی جگہ پہ کرنے، سارے جہاں پر آپ نے پیشانی رکھنے، عبداللہ سجدے کی جگہ پہ، شاباش۔ بچے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے قاری صاحب کی طرف، کانوں تک، قاری صاحب ہاتھ اٹھائیں جی، کانوں تک۔ قاری صاحب کو دیکھیے، بچے پہلے اپنے ہاتھ کانوں تک، اور یہ اس بچی نے تو سر سے بھی اوپر ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے۔ کیا نام ہے؟ حلیمہ سعدیہ، بہت بہترین نام ہے، تھوڑا سا نیچے کرے
اور نیچے. بچیاں جو ہے نا وہ اپنے سینے تک, بچیوں کے لیے نیچے. ہاں شاباش. اب دیکھیں بچیوں کے لیے قاری صاحب نے کیا ہاتھ نظر آ رہا ہے سب کو. بچیاں نیچے ہاتھ. یہاں یہ فرق ہے نماز میں. سب سے پہلے پانچوں کا فرق آ گیا نا, بچے اور بچیوں کا. اب ہاتھوں کے اٹھانے کا فرق ہے, یہ مرد اور عورتوں کا بھی ہے. جی بچیوں کے ہاتھ اور بچوں کے ہاتھ, یہ ہو گیا سیدھا انگلی بالکل قبلے کی طرف. اپنے حالت میں چھوڑنا, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں موڑنا, یوں نہیں موڑنا, یوں نہیں موڑنا, یوں بھی نہیں موڑنا, بالکل سیدھا قبلے کی طرف. جیسے ہاتھ رب نے بنائے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, کان کو ٹچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے کوئی بات نہیں ہے, قبول کرنے والا رب ہے. کوشش کرے, اپنا کوشش کرے. جی اب آپ نے ہاتھ باندھنا ہے, لیکن بچے کہیں گے اللہ اکبر کے ساتھ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے. سمجھ گئے نا, لفٹ نیچے, رائٹ ہاتھ اوپر, ناف یہاں پر جو سوراخ ہے چھوٹا سا, اسے ناف کہا جاتا ہے. اس کے بالکل نیچے یہ جو بڑی انگلی ہے یہ ناف میں آنی چاہیے. اور بچیاں اپنے ہاتھ, یہ تیسری فرق ہے بھائی, نوٹ کریے. بچیاں اپنے ہاتھ سینے پر, کہاں پر, سینے پر. جی باندھ دے بھائی, قاری صاحب نے باندھ دیا ہاتھ. بچے نیچے, ناف. جی لیفٹ رائٹ کا خیال رکھیں, دائیں بائیں. اور دیکھو نا قاری صاحب, اب دیکھو ہلکا بنائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ نے بازو کو ایسے پکڑنا ہے اور تین انگلی ایسے. قاری صاحب کو دیکھیے. بچے بچیے بالکل سمپل سے اپنے ہاتھوں پر رکھتے, بس سینے کے اوپر. کر رہی ہے سب نے, شاباش. نظر آپ کی کام پہ ہوگی, سجدے کی جگہ پہ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نظر سجدے کی جگہ پہ کیوں ہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہو تو آپ نے یہ سوچنا ہے نماز کے اندر کہ آپ نے اسی مٹی میں جانا ہے. جی مٹی ہوتی ہے نیچے زمین کی جہاں پہ, اسی مٹی میں جانا ہے انسان نے. تو نظر آپ کے ادھر ہو. دن میں 5 وقت آپ نماز پڑھیں گی, اس میں کتنی رکعتیں, 20 رکعتیں. 20 مرتبہ جب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے اس مٹی کے اندر ہی جانا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی پھر گناہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو. سمجھ گئے نا, نگاہیں کہاں پہ ہو, سجدے کی جگہ پہ. جو ہی آپ کھڑے ہوتے, ابھی کھڑے ہیں یا آپ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھڑے ہوں گے, تب بھی آپ کی نظریں اسی جگہ پہ ہو, کھڑا ہونے کی صورت میں. اسے کیا کہا جاتا ہے, قیام. کیا کہتے ہیں, قیام. قیام فرض ہے نماز کے اندر. کیا ہے, فرض, کھڑا ہونا. جو نہیں کھڑا ہو سکتا, بیمار ہے, تو پھر رب نے کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ. قرآن کے اندر بیٹھ جاؤ بھی, اور بیٹھ نہیں سکتے, لیٹ جاؤ, لیکن نماز نہیں چھوڑنی. جہاد کی حالت میں ہے, مارنا ہے, تیرے ہیں, تلواریں ہیں, بم ہے, مختلف قسم کی چیزیں, تب بھی نماز نہیں چھوڑنی. دو پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے ضرور. جی ہاتھ باندھ لیے. نظر حذیفہ, قاضی حذیفہ ہاشمی صاحب, نظریں نیچے سجدے کی جگہ پہ سب کے. جی اور ہلنا نہیں ہے ادھر ادھر, کوئی یوں ہل رہا ہے, کوئی وہ ہل رہا ہے, کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے, نہیں. بالکل رب کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے. سمجھ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیپ سائلنٹ, تو بالکل آپ نے اپنے جسم کو مکمل سائلنٹ کرنے اوپر. جی بالکل ہلے نہیں, حرکت میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاتھ باندھیے سب نے نا. اب ہاتھ باندھنے کے ساتھ کیا کہیں گے, اللہ اکبر, سبحانک اللہم, وبحمدک, وتبارک اسمک, وتعالى جدك, ولا إله غيرك, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیکھیے ولا الضالین کی بات، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں قرآن کی جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو کیا ہو، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا بڑے حضرات بھی کہ قرآن مجید کی ایک بڑی آیات، لمبی آیات جسے کہتے ہیں وہ، اور 3 چھوٹی آیات، یہ پڑھنا فرض ہے. یا تو آپ ایک لمبی آیات پڑھیں یا 3 چھوٹی آیات پڑھیں. 3 چھوٹی مثلا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ چھوٹی آیات ہے. اسی کے بغیر آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتی ہیں مثلا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. آپ کی نماز ہوگی. لیکن آپ نے 2 آیاتیں پڑھی، 2 آیاتیں کوئی بھی صورت کی، مثلا آپ نے پڑھ لی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 2 آیاتیں، تو نماز نہیں ہوگی، سیدھے صحابہ کرنا پڑے گا. تو ایک بڑی آیات یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا یہ ضروری ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں بھی اور دوسرے میں بھی، جو بھی آپ کو آسان ہو، جو صورتیں یاد ہو. عمر بچوں کو صورتیں یاد ہوتی ہیں، آخری 10 صورتیں کوئی بھی پڑھ لیں. مثلا پہلے میں آپ سورۃ الفیل پڑھ لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دوسرے میں آپ سورۃ القریش پڑھ لیں. اگر سنت کی نماز ہے تیسرے میں اس کے بعد سورۃ المعمون پڑھ لیں، چوتھے میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں. سمجھ گئے؟ کوئی بھی سورت. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ اکبر. اللہ اکبر میں آپ جائیں گے رکوع کے لیے، نیچے و شاباش. رکوع میں جو بچے ہیں اپنے سر اٹھائے ایک مرتبہ، بچے سارے کھڑے ہو. رکوع میں، رکوع تک آپ آئے نا، یہاں پہ چلو اسٹاپ کرتے ہیں. اب رکوع میں آپ دیکھیے کیسے جائیں گے آپ. یہ جو قاری صاحب نے ہاتھ رکھے نا، اسے کہتے ہیں گھٹنا. کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ جو سخت ہڈی، اسے کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا. جو بچے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے. جتنا اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تب اس کا یہ کمر جو ہے خود بخود کیا ہوگا؟ سیدھا ہوگا. قاری سے کا ماشاءاللہ دیکھیں اس کے اوپر. اگر آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر یہ ہے کہ کپ کے اندر آپ لے لیں پانی، اور پانی اگر آپ اوپر رکھ کے تو وہ گرے نہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا سجدہ ہے. اگر وہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ رکھیں گے نا پانی بالکل سیدھا ہو، تو آپ کا یہ آپ کا کیا ہے؟ رکوع ہے. لیکن اگر یہ اونچ نیچ ہو، اس میں یہ رکوع کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ بچوں کے لیے ہے. سیدھا کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو آپ تھوڑا دبائیں گے، زور دیں گے، یہ خود بخود سیدھا ہوگا. یہ سر، یہ کمر اور یہ حصہ، یہ بالکل سیم برابر ہونی چاہیے رکوع میں. اور رکوع میں آپ کی نظریں کہاں پہ ہو؟ بڑے ناخن پر. یہ جو بڑے ناخن ہے نا، دیکھو انگوٹھا، سمجھ گئے نا؟ بڑی انگلی جس میں بڑا ناخن ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کی طرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ گائے کرنے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کی روح ادھر سے ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ سب سے پہلے انسان کی روح کہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، بڑی انگلی کے ناخن سے. جب یہ سوچیں گے نا نماز میں، تو ہو ہی نہیں سکتے کہ کسی کو خیال آئے. تو یہ رکوع ہے بچوں کا. اور بچیوں کا جو ہے نا، وہ صرف اپنے ہاتھ کو یہاں تک پہنچائیں گے، صرف اپنے ہاتھ یہاں تک پہنچانے بس، ہلکے سے. سمجھ گئے؟ یہ لڑکیوں کا ہے. بس یہ ہے. نظر بھی آپ کو ادھر ہی ہو، لیکن آپ نے ہلکا سے جتنا ہو سکے آپ نے نیچے ہونا ہے. بچیوں نے جتنا ہو سکے، زور نہیں دینا ہے، زیادہ نیچے نہیں ہونا ہے. جتنا ہو سکے. یہ تو بالکل اتنا بالکل کڑ بھی نہیں ہونا ہے. یہ دیکھ رہے، یہ مردوں کا سب سے رکوع ہے بالکل. اور یہ تھوڑا سا اوپر، یہ بچیوں کا. صرف آپ نے گھٹنے تک اپنے ہی جو ہاتھوں کے انگلیوں کے پورے ہیں نا، پورے نرم حصہ
اسٹارٹ والا فرسٹ والا یہ آپ نے پہنچانا ہے بس. یہ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ رکوع ہے. رکوع میں نظر آپ لوگوں کی بھی کہاں پہ ہوگی؟ سیدھے کی وہ بڑے ناخنوں پر. جی نیچے شاباش. اللہ اکبر. رکوع گھٹنے کی رکوع ان کا ٹھیک کرے ہوئے. کوشش کریں تاکہ رکوع بچوں کا اور بچیوں کا جو نہیں ٹھیک ہو. ہاتھ بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے کمر بھی. سر تھوڑا سا ہوتا ہے اس کو چیک کریں نا. بچے ادھر سے یہ سمجھیں کہ یہ آج تو میرے خیال میں اس طریقے سے کچھ بھی نہیں بتایا. اب اللہ کو دیکھو. اللہ سر تھوڑا نیچے کرو. شاباش. وہ سر تھوڑا نیچے کرو. ایسے یہ پریکٹس ہے نا. ٹریننگ ہم تمہیں دے رہے ہیں. ٹریننگ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. رمضان کا جو پورا مہینہ یہ ٹریننگ ہے 11 مہینے کے لیے. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. جو ہی آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کی نظریں کہاں پہ جائے گی؟ سیدھے کی جگہ پہ. ادھر ادھر نہیں. یا گھر میں نماز پڑھ رہے امی ابو کو نہیں دیکھنا, بھائی بہنوں کو نہیں دیکھنا. سمجھ گئے؟ مسجد میں ہے تو تب بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا. نظریں کہاں پہ ہو؟ سیدھے کی جگہ پہ. آپ پھر کھڑے ہو گئے. اور یہ نبی نہیں اکثر کھڑے ہوتے ہیں نا کپڑے ٹھیک کرتے ہیں ایسے کوئی کپڑے شپڑے سمجھ گئے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں. یہ چیزیں نہ ہو. بالکل جو ہے نا آپ سکون کے ساتھ کھڑے ہو. جیسا کہ یہ روحان صاحب کی کھڑے. کیا نام ہے اس کا؟ روحان نبی. اس طریقے سے آپ نے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. ایک منٹ. جب آپ سیدھے پہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو زمین کے قریب ہے, جو فرش کے قریب ہے, جو مصلی کے قریب ہے, آپ نے اپنے جسم کا وہ حصہ پہلے رکھنا ہے. اب دیکھو سب سے قریب پہلے کیا ہے؟ گھٹنا. کیا ہے؟ گھٹنا آپ رکھیں گے. گھٹنے کے بعد پھر کیا ہے؟ ہاتھ ہے. کیا ہے؟ وہ رکھنا ہے. اس کے بعد ناک. اس کے بعد کیا رکھنا ہے؟ پیشانی. کیا رکھنا ہے؟ پیشانی رکھنا ہے. سمجھ گیا نا؟ سب سے پہلے گھٹنا, پھر ہاتھ, اور پھر جو ہے ناک, اور پھر کیا ہے؟ پیشانی. جب آپ سیدھے سے اٹھیں گے تو اس کے خلاف آپ اٹھیں گے. سب سے پہلے آپ نے اٹھانا ہے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ, اور پھر کیا؟ گھٹنا. چلیے بھائی. اللہ اکبر. نہیں سارے صرف اپنا گھٹنا رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. صرف گھٹنا رکھے ایسے. بیٹھنا نہیں, صرف گھٹنا رکھنا ہے. صرف گھٹنا رکھیے. یہ قاری صاحب نے گھٹنا رکھا ہے. اب جائیں گے نیچے سیدھے بھی ہاتھ رکھیں. قاری صاحب نے ہاتھ رکھ دیے. اب ناک, پھر پیشانی ایسے. سبحان ربی الاعلی. اور یہ بات ہے کہ سجدے میں جو ہاتھ ہے وہ دیکھو ناک کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے. سمجھ گئے نا؟ سجدے میں جو آپ کے ہاتھ ہے نا وہ آگے بھی نہ ہو, بالکل سر سے آگے چلا جائے بالکل, اور بالکل پیچھے بھی نہ ہو. یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے یہ بالکل آپ کے کان کے بالکل برابر اور سینٹر میں ہونی چاہیے. اور ہاں یہاں پر یاد رکھیے گا کہ سجدے میں بچیوں نے اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ نہیں کرنا, اس کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے. بچیوں نے اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے ملا کے رکھنا ہے, اور بچوں نے اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے. یہ دیکھو یہ قاری صاحب کے بازو ہے, ادھر دیکھو یہ قاری صاحب کے بازو ہے, یہ پہلو ہے. کیا ہے؟ پہلو. یہ مردوں کا اس سے کیا ہوگا؟ الگ. کیا ہوگا؟ الگ. درمیان میں فاصلہ ہوگا, اور بچوں کا بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. سمجھ گئے نا؟ یہ فرق ہے. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. دیکھیے اسے کہتے ہیں نا جلسہ. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. جلسہ چھوڑنا, تھوڑا سا بیٹھنا, ہلکا سا بیٹھنا. یہ بیٹھ
اس میں نظریں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ جولی میں. کہاں پہ ہونی چاہیے؟ جولی میں. سمجھ گئے نا؟ گود میں. سمجھ گئے نا؟ وہ جولی کا گود میں. ٹھیک ہے. نظریں کہاں پہ ہو؟ گود میں. سمجھ گئے؟ اور یہ گود میں نظریں کیوں ہو؟ یہ بہت بہترین کا چیز. یہ اس لیے کہ ہم نے دنیا سے خالی گود جانا ہے, خالی جولی جانا ہے. یہ کوٹی یا یہ مادر صرف ادھر ہی رہنا ہے, خالی جانا ہے. ہم اس طرح خالی بیٹھے نا, اس طرح جائیں گے. یہ بھی نکال دیں گے, کفن دے کے چلے جائیں, خالی جانا. اور سجدے میں آپ کی نظریں کہاں پہ ہو؟ ناک کے نتنے پہ, ناک کے جہاں پر بچے عمر وہ کیا رہتی ہے, بچے, ہاں ان کا والا وہ کہتی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ادھر بھی رہتی ہے نتنے پہ ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے جس چیز میں مٹی ہونا ہے وہ ناک ہے. کیا ہے وہ؟ سمجھ گئے؟ وہ قیمتی باتیں میں نہیں میں کہا. تو یہ آپ نے کھڑا ہونا ہے ادھر. اس میں آپ کے جو ہاتھ ہے نا, یہ آگے نہ ہو, بالکل آگے نہ ہو, بالکل پیچھے بھی نہ ہو, بالکل برابر ہو اس کے ساتھ اپنے. ٹھیک ہے نا؟ اور ادھر بھی ایک دعا ہے, وہ بھی آپ کو یاد کروانی ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب نیچے اللہ اکبر, دوسرا سجدہ. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. نیچے نظریں نیچے ہو, گود میں. التحیات للہ, جی ہاں جی بیٹھا اس سے جو بچے بیٹھیں گے نا, بچے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں قاری صاحب نے ایک پاؤں بالکل نیچے بچھا دیا, کیا کر دیا ہے, اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر دیا. یہ بچوں کا کیا ہے, طریقہ ہے. اور بچیا اپنے دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال کر کے نیچے بیٹھ گئے زمین میں. ایسے گرلس بچے, یہ کیا ہے بیٹھنے کا طریقہ ہے. بچے ایک پاؤں بچھا کے نیچے, دوسرے پہ کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہے. رائٹ پاؤں جو ہے نا, دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے, اور بائیں پاؤں جو لیفٹ پاؤں ہے وہ نیچے بچھا کے اس پہ کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہے. اور پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم جی ورسولہ پہ یہاں پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ ہاتھ کا بنائیں گے دونوں کا, ادھر دیکھیں بچے بچیاں. اور اٹھانا کب ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ, الہ آپ نے کیا کرنا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, الا اللہ پہ آپ نے اسے نیچے کرنا ہے. یہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہم نماز بھی گواہی دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب درود شریف کی بات پڑھتے ہیں. دعا کیا پڑھتے ہیں؟ رب سے مانگنے ہیں نماز کے آخر میں جو کچھ مانگنے ہیں مانگنا. جو دعا جس کو یاد ہے نا وہ دعا پڑھ لے. 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنے یاد ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنی دعا. لیکن عموماً میں تو وہی دعا مانگتا ہوں کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ میں سے رب بھی جعلنی مقیم الصلاۃ وہ بھی مانگ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی بھی مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو وہ قرآن اور حدیث مبارکہ کا وہ مانگ سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جب سلام کریں گے ہم سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے درمیان سے یوں اسٹارٹ، دائیں طرف پھر بائیں طرف. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ نماز سے باہر نکلتے ہیں مرد اور عورت یہ نیت اور ارادہ کر لے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سلام پھرتے وقت آپ کہہ کہ سلامتی ہو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکات ہو. کس پر ہو؟ یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہمارے پاس نمازوں میں جماعت لگاتے ہیں، یا جماعت کے یہاں پہ ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ صف میں ہے، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. گھر میں بچے الگ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کی نیت کر لیں. جنات رب کی مخلوق کے نیک جنات کے مسلمان ہیں، کوئی بندے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، اس پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو. کیا ہو؟ ہاں جی سلامتی ہو. اپنا دوست بناؤ تب آپ کو کچھ نہیں کہے گا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ آپ نے نیت کریں نماز کے اندر کہ سلام پھیرتے وقت آپ نے نیت کرنی ہے فرشتوں پر بھی سلامتی ہو، مسلمان اچھے جنات پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو. اگر آپ نماز امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام آپ کے دائیں طرف ہے رائٹ سائڈ پہ، تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ اس کا بھی ارادہ کرنا ہے کہ آپ اس پر بھی سلامتی ہو. ہمارے لیے نمازیں پڑھا رہا ہے، پوری ذمہ داری اس نے لی ہے، تو آپ جو بنتے ہیں اس پر بھی سلامتی ہو. سمجھ گئے نا؟ جو آپ کی دائیں طرف رائٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز میں ان پر بھی سلامتی ہو. نیت کرنے سب کا دینا رب نے خزانے رب کے، آپ کا کون سا اس میں خرچ ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو آپ بھی کہو اس پر بھی ہو، رحمتیں ہو، برکاتیں ہو. سمجھ گئے نا؟ اور جب لیفٹ طرف دائیں طرف آپ کریں اس میں بھی آپ نے یہی نیت کرنا ہے. اگر امام آپ کے بائیں طرف ہے تو آپ نے اس کا بھی کیا کرنا ہے؟ نیت کر لینا ہے. بچیاں گھر میں نماز پڑھتی عورتیں تو وہ عموماً فرشتوں کی اور جناتوں کی کیا کر لیا کرے؟ نیت کر لیا کرے. اس سے نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے نا وہ سخاوت کہتے ہیں. سخاوت اس میں یہ ہوتی ہے سخاوت ہے کہ آپ ان پر بھی سلامتی بھیجیں، نیت کر لیں سب کا. سمجھے؟ لیکن یاد رکھنا ہے یہ تو اندر کی بات ہے، نقطے کی بات ہے. چھوٹوں کو تو مشکل ہے کہ بڑوں کی سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو یہ نہیں سر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھانا کھا رہے ہیں، افطاری ہے، ختم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی کھانا ہے، چھوٹا بھائی بہن ہے نا اس طرف وہ کھا رہے ہیں، کیا کریں نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے سر کو وہاں تو گھمانے جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. نماز سے نکلنا پھر یہ واجب ہے، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، لیکن اچھے طریقے پہ تو ہونا. سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے صرف اپنے نگاہ ہے، یہ جو نگاہ نظر آ رہا ہے نا یہ آپ نے یہاں سے سامنے اسٹارٹ کرنی ہے، یہاں پر یہ کندھے پہ لے کے آنا ہے اس جگہ پہ. بس
اس سے پیچھے آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چہرے کا یہ والا حصہ پیچھے والے صف والوں کو نظر آئے، بس یوں نہیں کرنا ہے، بالکل پیچھے نہیں جانا اور بالکل یوں بھی نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ درمیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ گئے نا؟ اس طریقے پہ آپ نے کرنا ہے، بالکل پیچھے بھی نہیں جانا اور آگے بھی نہیں جانا۔ تو آپ لوگوں کی نماز ہو گئی، اللہ قبول کرے۔ اس کے بعد دعا مانگے، سمجھ گئے؟ نماز کے بعد دعا مانگ کرے ہمارے لیے، اپنے ٹیچروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ دعائیں چھوٹوں کی قبولی ہوتی ہے تو وہ دعا مانگا کرے، سمجھ گئے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں مانگیں، پٹھانی پشتو میں مانگیں، اردو والے اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، کوئی جس زبان کا بھی سرائی ہے اسی میں مانگیں۔ رب کیا ہے نا، رب نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، وہ ہر ایک بات اسی کے زبان میں سمجھتا ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے نا کہ میں کہاں ہوں، تو کہو کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگے، سمجھ گئے نا؟ میں اس کے جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ نیچے آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے یہ، اور رب کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس سے معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس سے دے دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا کہ میں اس کی مشکلات کو حل کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو دعائیں مانگا کرے رب سے، جتنا آپ دعا مانگیں گے رب سے اتنا آپ رب کے قریب ہوں گے، رب سے آپ کا کیا ہوگا؟ واسطہ بڑھے گا، تعلق بڑھے گا۔ لوگوں کو چھوڑے، سمجھ گئے نا؟ آپ بندے کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی دعا مانگتا ہے کہ یار مجھے یہ فلاں چیز دے دو، وہ ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر وہ کہے گا کہ یار آپ نے بار بار آنا ہے، تنگ کیا ہے، نہ آؤ یار، ہم کیا کر سکتے؟ دنیا میں یہی ہوتا ہے، دنیا کا وہ جو اصول ہے روح سے وہ یہی ہے، فطرت انسان کی یہی ہے کہ وہ اتنا سخی نہیں ہے جتنا رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں، مجھ سے مانگے تو میں خوش ہوتا ہوں، مجھ سے مانگا کرو۔ رب کہتے ہیں اس سارے خزانے رب کے ہیں، بارش کے خزانے، ہوا کے خزانے، پانی کے خزانے، یہ غلے نباتات کے خزانے رب کے ہیں۔ اگر رب ایک کافر کو دیتا ہے جو رب کو مانتا بھی نہیں ہے تو ایک مسلمان کو رب کیسے نہیں دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر مانگنے کی کمی ہے۔ صحابہ کرام یہاں تک کہ ان کے بوٹ کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا تو وہ رب سے مانگتے پہلے، پھر جا کر کے اسباب اختیار کرتے کہ میں نے پھر جا کر کے اس موچی کی وجہ پہ ٹھیک کرواتے، رب سے مانگتے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، بات کروں پیر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، خدا نہ جائے، رب کے پاس جائے۔ کس کے پاس جائے؟ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، توبہ پڑھ لے، رب کے سامنے کھڑے ہو، آپ کو مشکل پورا نہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ رب سے مانگیں گے۔ رب ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ بچہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ روحان ہے۔ اب اس کی ماں سے پوچھو نا، اگر اس کو آج میں نے مارا نا ادھر، کل آئیں گے سر کے پاس، اس کو کیوں مارا ہے؟ میرے بچے کو اپنے ڈنڈے سے مارے، ویڈیو بن کے بھی آ جائے گی، سمجھ گئے؟ پیار کرتے ہیں، محبت۔ اگر اس بچے کو چوٹ لگتی ہے، تکلیف، اس ماں کو تکلیف درد ہوتی ہے، وہ رات کو سوتی نہیں ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، کیسے سو سکتی؟ اس کو نیند آتی نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی وہ۔ تو ایک رب، ایک ماں کی اتنی محبت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک ماں کی محبت بچوں کے ساتھ، تو وہ رب جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن وہ پیار ہم نے حاصل کرنا ہے رب سے، وہ حاصل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ انتہائی اہم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، رب جی فرماتے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، دن کے وقت اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی خواہشات چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ میرا حکم تھا، اس سے مان لیا، صبح سے شام تک قبول کر لیا۔ تو اب رب فرماتے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَصُومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي، اس نے میرے لیے ہی روزہ رکھا، تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اپنے شان کے مطابق دوں گا۔ اگر آپ کو میں ایک اصول بتاؤں نا، ایک اصول جو قرآن کے اندر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے باقی پچھلے 1,24,000 امتوں پر، کہ وہاں وہ ایک نیکی کرتے، ایک شمار ہوتی، رب کے صحیفہ میں، رب کی کتاب میں وہ لکھی جاتی کہ اس نے ایک نیکی کی، یعنی کسی نے کسی کو پانی پلایا تو چلو اس کو بھی ایک نیکی وہاں پہ لکھ لیا۔ لیکن اس امت محمدیہ کا یہ شان ہے کہ یہ ایک نیکی کرے گا، رب فرماتے فلہ عشرۃ امثالها،
صالحہ میں اسے 10 گنا تک بڑھاؤں گا. وہ ہے کہ اس نے 10 کیے. کتنے کیے؟ 10. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نماز جب معراج کے موقع پر نبی کو یہ تحفہ ملا, یہ گفٹ ملا, رب سے پیار لے کے رب سے باتیں کی, یہ گفٹ جب رب نے دیا تو پہلے تھے 50. کتنے تھے؟ 50. جب واپس آئے چھٹے آسمان پہ یا 5ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ محمد واپس چلا جا, رب سے کہہ دینا کہ میری امت کمزور ہے, میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں, نہیں کر سکتے, یہ کم کروا لینا. بالآخر وہ بار بار آنے جانے کی وجہ سے وہ کر کے 5 چلے. کتنے رہ گئے؟ 5. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی چلے گئے, کم کروا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا, اب اتنی, اب اس سے کم میں نہیں کروا سکتے. اس لیے وہاں سے روانہ ہوئے, آواز آئی اوپر سے کہ محمد تم 5 لے کے جا رہے ہو, ہمارے صافیہ میں یہ 50 ہی ہے, تم 5 بڑھتے رہو, ثواب میں نے 50 ہی کا دینا ہے. اور کیا ہے, اتنا پیار کرنے والا رب ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار تم 5 نمازیں تو پڑھو, میں 50 کا ہی ثواب تمہیں دوں گا, کیونکہ محمد کی برکت کی وجہ سے میں نے کم کر دیے. تو وہ 50 سے ایک نیکی کرو گے وہ 10 کے برابر ہے, سمجھ گئے نا. لیکن رمضان کے اندر جو یہ نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا, کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا 70 فریضۃ, گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہو. 70, سمجھ گئے نا. دیکھیں ایک نیکی کرو گے اسے کتنا ملے گا؟ 10. رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرو گے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اس کا گناہ 70 ملے گا. آپ نے صبح کی ایک نماز پڑھی فجر کی, عبد الرافع, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے میں ایک فجر کی نماز یہ 70 کے برابر ہے, گویا کہ آپ نے 70 پڑھ لی ہے. کتنے پڑھ لیے؟ 70. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے. رب فرماتے ہیں گویا کہ روزے میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ, گویا کہ آپ نے فرض پڑھ لی ہے. تو نفل کا ثواب فرض کے اور فرض کا 70 فرض کے برابر ہے. ہاں رب نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے, اس کے کوئی انتہا نہیں ہے. کوشش کرے کہ نمازوں کی چھوٹ نہ ہو. بچوں پر بھی ٹیچر سے میرے لیے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ بچوں کو آتے ہوئے اسکول میں بھی یہی کہا کریں کہ یار ان کو نماز کو پوچھ لیا کریں کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, کتنی پڑھی ہے کتنی نہیں پڑھی ہے. ہاں کھڑا ہو کے ایک بچے کو پوچھ لیا کریں, ان کے والدین کو بھی اس کے بارے میں بتایا کریں کہ کم از کم ان کی تربیت اچھی ہو. نماز ایسی چیز ہے, دعا ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا. باقی روزہ ہے, مجھے بھی پیاس لگی ہے لیکن وہ اجازت نہیں ہے رب کا, تو اس لیے اپنے قاری صاحب کو مائع دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو نماز کا طریقہ وغیرہ سکھا دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کافی جو ہے بچے جو ہے توجہ نہیں کر رہے تھے, ابھی بھی توجہ نہیں کر رہے. کوئی تصویر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی جائے نماز کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
تو آج ہمارا کیا مقصد تھا آنے کا؟ نماز سیکھنے کا مقصد تھا۔ نماز سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ جس طرح آئے اسی طرح خالی جا رہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ آج اسکول کس لیے آئے تھے؟ نماز کے لیے آئے تھے، تو نماز آپ نے سیکھ لی ہے؟ تو نماز ہو یا کوئی اور ہو، بیان ہو، یا جس طرح اسکول میں آپ کو ٹیچر پڑھا رہی ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ ابھی آپ کا سیکھنے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ سیکھ نہیں سکیں گے تو اسی طرح اگر بڑے ہو گئے تو اسی طرح ساری زندگی آپ نماز غلط پڑھتے رہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں، میں بڑا ثواب کما رہا ہوں، میں نمازی آدمی ہوں، لیکن اگر ہماری نماز ہی غلط ہوئی تو ہم جو ہے الٹا گناہ کی طرف جا رہے ہوں گے، الٹا ہمیں گناہ مل رہا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے، آپ کا سیکھنے کا ٹائم ہے۔ تو آج آپ نے اسے سمجھنے کے بعد بچوں نے اپنا یہ ٹائم، یہ دن جو ہے ضائع کر لیا۔ ابھی بھی بچے جو ہے تسبیحات کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر اذکار کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر ہم نے ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ مختصر درود شریف کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ تسبیحاں، تو اسی لیے ان تسبیحات کو، تسبیحوں کو جو ہے ہم نے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ نماز سے پہلے جو ہے مؤذن جو ہے مسجد سے بلاتا ہے ہمیں، اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جب مسجد سے جب بلایا جاتا ہے، آ جاؤ نماز کے لیے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اس سے کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ اذان کے ذریعے سے ہمیں مسجد سے بلایا جاتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جسے ہم اذان کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وضو ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے ہم نے اذان کے لیے کھڑے ہونا ہے، مائک میرا پہ توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے بڑے ہو کر اذان دینی ہے۔ اکثر دیکھا ہے بچے جو ہے جب مسجد میں اذان دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں دے رہے ہوتے۔ بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی دیکھا ہے، تو بڑے جتنے بھی اکثر دیکھا ہے بلکہ جو ہے وہ اذان ٹھیک نہیں دے رہے ہوتے۔ جو ساتھی اذان دیتے ہیں ٹھیک نہیں دے رہے ہوتے تو باقی دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے اعتراض سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اذان سیکھیں، سیکھ کے جو ہے ہم اذان جو ہے وہ دیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہاتھ جو ہے اس طرح کانوں میں ڈالنا ہے، انگلی کانوں میں ڈالنی ہے، دونوں ہاتھ اس طرح ڈالنے ہیں۔ تو اللہ اکبر ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح نہیں رکھنے آپ، اس سے دیکھو میں نے آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ والی انگلی اندر ڈالنی ہے، اس طرح پکڑنا ہے کانوں کو۔ پہلا جو فقرہ ہے اس کو مختصر پڑھنا ہے، اور دوسرا فقرہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ابھی دوسرا فقرہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلا فقرہ مختصر، دوسرا تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا فقرہ جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اشہد ان لا
پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، پہلا فقرہ مختصر، دوسرا لمبا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ توجہ کریں، جب دھیان میری طرف کریں، یہ بچہ ایک تصویر کے ساتھ کھیلو نہیں، توجہ کرو، میری طرف دیکھو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، مختصر، حی علی الصلاۃ، دائیں طرف پھیرنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، اس کے جواب میں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، حی علی الصلاۃ جب پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے جواب میں جب موزن اذان دے رہا ہو تو جو سننے والے ہیں، سننے والوں نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت۔ باقی جتنی بھی اذان ہے، جس طرح موزن جو ہے اذان دینے والا اذان دے گا، اسی طرح ہم نے اذان جو ہے ادا کرنی ہے۔ حی علی الفلاح بھی پڑھنا ہے۔ حی علی الفلاح، دوسرا فقرہ جو ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت آپ پڑھ لو نا، نہیں پڑھ سکتے پڑھ لو نا یار، اس کے جواب میں پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اذان کے جواب آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جب آخر میں پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہم نے اذان کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، آواز جو ہے آہستہ کر لینی، دھیمی آواز میں پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ۔ مطلب یہ ہے کہ سننے والا ایسا سمجھ لے کہ ابھی اذان ختم ہونے والی ہے، اینڈ ہونے والی ہے۔ دوبارہ سنیں آخری الفاظ، اللہ اکبر، فجر کی اذان ہے تو الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طرح پہلا فقرہ جو ہے تھوڑا مختصر، دوسرا جو ہے لمبا کر کے اچھے انداز میں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہوگی، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، یاد ہے؟ اذان کے بعد کی دعا جو ہے وہ قاری صاحب آپ کو یاد کرا دیں گے کلاس میں۔
اس کے بعد جو ہے اگر اقامت پڑھنے کا موقع ملے تو اقامت پہ جو ہے اچھی طرح پڑھنی ہے. اکثر ساتھی جو ہے نا دیکھیں نماز کے لیے جب آتے ہیں اقامت وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو آپ نے ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے, سیکھ کے پڑھنا ہے. اگر کسی کو نہیں سیکھ آتا جو ہے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا سیکھ کے پڑھنا ہے. اقامت جو ہے تھوڑا تیز انداز میں پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. یہاں پہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ کو ملا کے پڑھنا ہے تو لیکن پڑھیں گے اس طرح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ایسا نہیں پڑھنا. اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایسا نہیں پڑھنا, فلاح نہیں پڑھنا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, یہ جو ہے طریقہ ہے پڑھنے کا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اس طرح میں نے آپ کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ایسا نہیں پڑھنا صلاۃ نہیں پڑھنا, بعض صلاۃ پڑھتے ہیں. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اس کا جو ہے طریقہ ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ملا کر پڑھنا ہے. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دعا جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ ہم بیٹھ کے جو ہے وہ دعا کریں. دعا کا طریقہ جو ہے ادب کے ساتھ جو ہونا چاہیے. اس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھیں, عاجز بن کے بیٹھیں. اسے سمجھیں کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ رہے ہیں, عاجز بن کے بیٹھیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. بدماشوں کی طرح نہیں بیٹھنا, یہ چوکڑی مار کے نہیں بیٹھنا. جو ہے ہاتھ اٹھانے ہیں سیدھا رکھیں آگے, آرام سے نیچے اور بیٹھ جاؤ. تو دعا جو ہے جب کریں گے اس سے پہلے ہو سکے تو درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں گے تو یہ جو ہے جب درود شریف پڑھ کے دعا کریں گے تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے جو ہم مانگیں گے اس کے دعا کے اندر جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے درود شریف کی برکات سے. اگر جو ہے زیادہ بڑا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو مختصر سے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں, یا اگر نہیں آتے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, اس میں اللہ کی بڑائی ہے. اور اگر اس کے علاوہ پڑھیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اس کے بعد ہم نے استغفار کرنی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کسی کو نہیں آتی تو بس اپنے الفاظ میں کہہ رہے
رب ذوالجلال میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ دعا میں جو ہے اگر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ چند خصوص آیات ہیں، یہ اگر پڑھ لیں اس کے اندر آتا ہے اسم اعظم۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مانگیں گے اسم اعظم کی برکات سے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ سارے اسم اعظم ہیں۔ ان کے ساتھ اسم اعظم سے کہ جو بھی دعا پڑھ کے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، یہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے جو ہے گناہوں سے معافی مانگنی، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی پڑھائی کے لیے دعا کرنی ہے، گھر کے اندر جتنے مسئلے مسائل پریشانی ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے یا پریشانیاں سامنے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم اپنے گناہوں سے پکی توبہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ انفرادی اجتماعی قصداً بلا قصداً ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا حق ہے ہم سب کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت ذکر اذکار کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے رب ذوالجلال سب کی بخشش فرما، رب ذوالجلال سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے جتنے عزیز اقارب فوت ہو گئے رب ذوالجلال سب کی بخشش فرما۔ ٹیچر میں سے جن کے والدین فوت ہوئے رب ذوالجلال سب کی بخشش فرما۔ رب ذوالجلال ہمارے اساتذہ میں سے جو فوت ہوئے یا ان کے والدین فوت ہوئے رب ذوالجلال سب کی بخشش فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے پیچھے سارے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پڑھائی جس طرح کرنے کا حق ہو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کی جو بھی مشکلات پریشانیاں بیماریاں ہیں رب ذوالجلال سب کی سب دور فرما، ہم سب کے مسائل حل فرما۔ رب ذوالجلال آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے مسلمان فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی آخرت کی منازل آخرت کی گاڑیاں آسان فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ذوالجلال آج ہم نے جو نماز سیکھنے کی، سکھانے کی، جو پریکٹس کی رب ذوالجلال اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال ہم عاجز ہیں، جس طرح پڑھنے کا حق ہے، سکھانے کا حق ہے اس طرح تو نہیں سکھا سکتے، رب ذوالجلال ہماری اس نقل کو اثر میں تبدیل فرما۔ رب ذوالجلال جس طرح سیکھنے سکھانے کا حق ہم سب کو اسی طرح توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال جو کچھ سیکھا ہے، بچوں نے سیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما، ہمارے اس عمل کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ رب ذوالجلال جو دعائیں مانگی ہیں، جو کچھ مانگا ہے، سب کچھ قبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال جو نہیں مانگ سکے بغیر